بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا۔ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 49 ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے عدت کا ایک مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ فرمایا ہے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کر لو، ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، پھر ان سے ملنے سے پہلے ہی تم طلاق دے دو کسی بھی وجہ سے۔ ایسا بھی ہوتا ہے؟ جی نہیں، یہ بلکہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل نادر الوقوع بھی نہیں ہے۔ فما لکم علیہن من عدہ، تو نہیں ہے تمہارے لیے ان پر کوئی عدت، تعتدونہا، جن کو تم شمار کرنے لگو اور جن کو پورا کرنے کا تم مطالبہ کرو۔ فمتعوہن، ان کو کچھ سامان مالی فائدہ دو، وسرحوہن سراحا جمیلا، اور ان کو رخصت کر دو اچھی رخصتی کے ساتھ۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے، نکاح ہو چکا ہو، تو ایسی صورت میں عدت اس پر لازم نہیں ہے۔ عدت وہ مدت ہوتی ہے کہ جس کے دوران کوئی عورت کسی اور جگہ نکاح نہیں کر سکتی، اور عدت کے وہ ایام وہ شوہر کے گھر میں ہی نان نفقے کے ساتھ گزارتی ہیں۔ چونکہ ابھی وہ نکاح تو ہوا ہے لیکن میاں بیوی کی ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے، لہٰذا من قبل ان تمسوہن، مس سے مراد خلوت صحیحہ کا مطلب یہ کہ کوئی رکاوٹ نہ ہو اور ایسی تنہائی ہو، تو اس صورت میں عدت تو کوئی نہیں ہے۔ اور مہر اگر ان کا مقرر ہے تو اس مہر کا جو آدھا مہر ہے، آدھا وہ لازم ہے دینا۔ یہ مسئلہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 237 میں بھی ذکر ہوا ہے، جہاں ہے کہ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، اگر تم نے مہر مقرر کیا ہو تو پھر مہر آدھا، لیکن اگر مہر مقرر نہ ہو تو ایسی صورت میں یہ حکم ہے جو یہاں بیان ہوا ہے کہ فمتعوہن، ایک عورت کا نکاح ہوا، نکاح میں مہر کا ہونا تو لازمی ہے، بغیر مہر کے تو نکاح نہیں ہوگا، لیکن مہر کا تقرر نہ ہوا ہو کہ کتنا مہر، تو ایسی صورت میں اگر ملنے سے پہلے ہی طلاق ہو گئی
تو پھر اپنی وسعت کے مطابق کچھ ساز و سامان دے کر یا کچھ ایک جوڑا چادر دے کر، کوئی کپڑے جوتے دے کر، یا اور اس کے علاوہ کوئی چیز اپنی حالت اور حیثیت کے مطابق شوہر ان کو دے گا، اس کو کہتے ہیں متع طلاق۔ متع طلاق سے مراد ہے طلاق یافتہ عورت کو کوئی فائدہ دینا، کوئی مالی فائدہ دینا، جس کی یہ چھوٹی مقدار ہے کہ کم از کم ایک جوڑا کپڑے ہو، لباس ہو، چادر ہو، یہ تو ایک ادنا مقدار ہے، اور زیادہ وہ جتنی بھی اپنی وسعت کے مطابق چاہے وہ دے کر انہیں رخصت کر دے، تاکہ نکاح ہونے پر ان کو جو ایک قسم کی وحشت ہوئی ہے وہ اس سے دور ہو جائے، اور تاکہ ان کی وہ رخصتی عمدہ انداز میں ہو اور کسی قسم کی بے جا قسم کی شکایات اور اس کے عیب ٹٹولنے کی بجائے یہ رخصتی عمدہ طریقے پر ہو جائے۔ اور یہ شریعت کا حسن ہے کہ اگر طلاق بھی ہو رہی ہے تو وہاں بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ پھر انہیں رخصت کرو، تو کچھ متع طلاق دے کر رخصت کرو، کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرو۔ یہ متع طلاق ایسی عورت کے لیے کہ جس کا مہر تو مقرر نہیں ہے اور طلاق ہوا ہے ملنے سے پہلے، اس کے لیے تو یہ دینا واجب ہے، لیکن اس کے علاوہ دوسری طلاق شدہ عورتوں کے لیے کہ جن سے شوہر کی ملاقات ہو چکی ہے اور جن کا مہر مقرر ہے، جن کو پورا مہر دینا ہے، جن کو مہر مثل دینا ہے، ان تمام صورتوں میں بھی متع طلاق دینا مستحب ہے۔ لیکن یہاں تو مہر اب کوئی نہیں، مقرر بھی نہیں ہے اور مہر واجب بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کے بدلے میں یہ جو متع طلاق ہے یہ دینا کم از کم واجب ہے۔ یہ مسئلہ جو یہاں بیان کیا گیا ہے آیت نمبر 49 میں، یہ اس کا ماقبل کے مضمون سے کیا تعلق ہے؟ ظاہر ہے نکاح زینب اور طلاق زینب والے مسائل زیر بحث تھے، اور ایسے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراض تھا اس کو دفع کیا گیا اور آپ کی شان عالی شان کو بیان فرمایا گیا ہے۔ تو اس کے بعد یہ طلاق کا ایک مسئلہ بالکل بے ربط تو نہیں ہے کہ چونکہ اس کا تعلق نکاح اور طلاق ہی کے مسائل سے ہیں، لیکن ممکن ہے کہ اسی وقت یہ ایک مسئلہ درپیش ہو اور کسی نے سوال کیا ہو اور اسی نقطہ نظر سے یہ آیت نازل ہوئی ہو تو یہ مسئلہ بھی بیان کر دیا گیا۔ لیکن علاوہ اس کے بھی اس سے پہلے کی آیت میں فرمایا کہ کافروں اور منافقوں کی طرح مت ہونا اور ان کی اذیت پر صبر کرنا، اللہ پر توکل کرنا۔ تو کفار اور منافقین ضرر دیتے ہیں تو آپ ضرر دینے والوں میں مت ہوں، اور ان کی طرح اس عورت کو جن سے نکاح ہوا ہے اس کو بھی کسی قسم کا کوئی ضرر نہ دو۔ معاشرتی زندگی میں بھی تمہیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم کفار اور منافقین کی طرح نہیں بلکہ اسلام کے احکام پر عمل کرتے ہوئے اور مسلمانوں کے طرز معاشرت میں تمہیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم ایسی عورتوں کو کہ جن کو طلاق ہو گئی ہے اور ابھی ملاقات نہیں ہوئی ہے تو ان کی کوئی عدت نہیں ہے، لہٰذا انہیں تنگ نہ کرو بلکہ انہیں کچھ نہ کچھ مالی فائدہ دو اور انہیں اچھے طریقے پر رخصت کرو۔ تو یہ تو جب ان کے بارے میں یہ حکم ہے جن کے شوہر اور بیوی کی بھی کوئی ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے، جب ان کے بارے میں یہ حکم ہے تو جو ایک عرصہ زندگی گزار چکے ہیں اور اس کے بعد طلاق ہو گئی ہو تو وہاں پر جدائی کے لیے تو بطریق اولا یہ حکم ہے کہ کسی قسم کا کوئی ضرر نہ دیا جائے۔ تو یہ اسلامی حکم کا ایک حسن ہے اور جس کا ماقبل کے اس حکم سے تعلق ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ تمہارا معاشرہ ایسا ہو کہ جس میں سب کے حقوق کی ہو، اور زبانی طور پر بھی، زبان سے بھی
اور اپنے مال سے بھی کسی طرح کا کوئی نقصان اور ضرر کسی کو نہ پہنچے۔ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو اذا نکحتم المؤمنات، جب تم نکاح کرو ایمان والوں سے، ایمان والی عورتوں سے، نکاح مومنات سے، ثم طلقتموہن، پھر تم انہیں طلاق دو، من قبل ان تمسوہن، قبل اس کے کہ تم ان سے ملے ہو۔ ایک لفظ ہے نکحتم، ایک ہے المؤمنات، ایک ہے ثم۔ نکحتم کے مسئلے میں تو یہ ایک لغوی تحقیق مفسرین نے نقل کی ہے کہ لفظ نکاح عربی لغت کے اندر جماع کے معنی میں بھی آتا ہے اور عقد نکاح کے معنی میں بھی آتا ہے، اور یہ لغت کے اہل علم اور فقہا کا یہ اختلاف اور یہ بحث موجود ہے کہ حقیقی معنی اس کا جماع ہے یا حقیقی معنی نکاح ہے یا ان دونوں کے درمیان مشترک ہے۔ لیکن اس آیت میں یہاں جب اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، من قبل ان تمسوہن کے لفظ سے یہ معلوم ہو گیا کہ یہاں نکحتم کا لفظ فقط عقد کے لیے استعمال ہوا ہے، عقد نکاح کے لیے، اور اسی لیے بہت سے اہل لغت اگرچہ اس پر قائم ہے کہ نکاح بمعنی جماع کے حقیقت ہے، مگر امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ نکاح بمعنی عقد کے ہی حقیقی معنی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جماع کے لیے کنائی الفاظ استعمال کیے ہیں، اور یہاں عین اس لفظ جماع کو ہی نکاح کے عقد کے لیے استعمال کیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں اذا نکحتم عقد کی، بلکہ قرآن مجید میں کہیں بھی نکاح کا لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ عقد نکاح کے معنی میں استعمال ہوا ہے، سوائے ایک آدھ مقام کے جہاں دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ پھر المؤمنات کا لفظ جو کہا، اس میں اگرچہ کتابیہ عورت سے بھی نکاح کرنے کی شریعت میں اجازت ہے بشرائط، لیکن المؤمنات کے لفظ میں ایک طرح کی ترغیب دی گئی کہ توقع تم سے یہی ہے کہ تم نکاح کرو تو مومنات سے کرو، تو یہاں لفظ المؤمنات یہ برائے ترغیب ہے کہ نکاح تمہارا ایمان کی بنیاد پر اور ایمان والی عورتوں سے۔ پھر ثم طلقتموہن کا لفظ ہے تو نکاح کے بعد پھر تم طلاق، اس لفظ ثم میں یہ بحث بھی مفسرین نے لکھی ہے کہ آیت میں یہ بات واضح ہے کہ طلاق نکاح کے بعد ہوتی ہے، نکاح سے پہلے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اور ابن ماجہ کی ایک حدیث میں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ لا طلاق بعد النکاح، یعنی آپ نے یہ فرمایا ہے کہ طلاق نکاح کے بعد ہی واقع ہو سکتی ہے، لا طلاق قبل النکاح، بعد النکاح نہیں، لا طلاق قبل النکاح، نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہے۔ لیکن ایک مسئلہ یہ کہ اگر ایک شخص نے یہ کہا کہ اگر میں نے کسی عورت سے نکاح کیا تو اس کو طلاق ہوگی، یعنی ابھی اس سے نکاح تو نہیں کیا ہے لیکن وہ یہ کہے کہ اگر میں نے نکاح کیا تو اس کو طلاق ہوگی، یا یوں کہیں اور بھی زیادہ عام کرے کہ جب بھی میں نے کسی عورت سے نکاح کیا تو اس کو طلاق واقع ہوگی، جس کو پھر طلاق کلما کہا جاتا ہے۔ یہ اس مسئلے کے اندر اختلاف ہے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ثم ہے اور پھر حدیث میں بھی کہ لا طلاق قبل النکاح، نکاح سے پہلے طلاق واقع نہیں ہوگی، اس کے عموم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ پہلے سے اس قسم کی بات کر بھی دے تو یہ لغو ہوگی، اس لیے کہ اس کا نکاح تو ہوا ہی نہیں ہے، لہٰذا
وہ جب نکاح کرے گا تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ طلاق واقع تبھی ہوتی ہے کہ جب نکاح ہو چکا ہو۔ اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن۔ اور بعض دوسرے اہل علم کی رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ اس صورت میں ہے کہ اگر نکاح ہو گئی ہو تو پھر اس نکاح کے بعد طلاق واقع ہوگی۔ یہ بات تو اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن جب اس نے خود ہی ایک شرط لگا دی ہے اور تعلیقاً کہا ہے معلق کر کے کہ اگر میں نے نکاح کر لیا تو طلاق ہے، تو وہ تو پھر نکاح کے بعد ہی ہوا۔ تو یہ چونکہ تفاسیر میں، بعض تفاسیر میں اس پر ایک احادیث اور بحث ہے، تو اس لیے ہم نے یہ مختصر خلاصہ لفظ ثم سے استدلال کا ذکر کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ ان کا قول یہی ہے کہ اگر کسی شخص نے نکاح سے پہلے یہ کہا ہو کہ میں جس شخص سے جس عورت سے نکاح کروں اس کو طلاق ہے تو کیا حکم ہے؟ تو آپ نے یہ آیت تلاوت کی اور فرمایا اس عورت کو طلاق نہیں ہوگی کیونکہ اللہ عز و جل نے طلاق کو نکاح کے بعد فرمایا۔ جی، یہ اختلافی مسئلہ ہے، صحابہ تابعین کے درمیان یہ دونوں آراء موجود ہے، اور ایک طرف آراء میں بھی 10-12 روایات ہیں اور دوسری طرف میں بھی کچھ روایات ہیں، اور یہ ایک فقہی استدلال ہے۔ طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، یہ جو آیت ہے، اس آیت میں ایک طرح تخصیص ہے مطلقہ عورت کے لیے، ورنہ تو سورۃ البقرہ میں تو ہے کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، جن عورتوں کو طلاق ہوئی ہو وہ انتظار کرے گی 3 حیض تک، تو وہاں مطلقہ عورتوں کے لیے عدت کا ذکر ہے، مگر یہاں یہ مطلقہ خاص ہے، یہ وہ مطلقہ ہے جو من قبل ان تمسوہن ہے، جو ملنے سے پہلے ہی نکاح کے بعد طلاق ہو گئی۔ فما لکم علیہن من عدہ تعتدونہا، تو نہیں ہے تمہارے لیے ان پر کوئی عدت، یعنی خطاب مردوں سے ہے کہ تمہارے لیے کوئی عدت نہیں ہے، علیہن ان عورتوں پر، اور تعتدونہا یہ بھی خطاب مردوں سے ہے کہ جس عدت کو تم گنو اور تم شمار کرو۔ تو یہ مردوں سے خطاب کیوں ہے کہ تم پر کوئی عدت نہیں ہے، تمہارے لیے ان پر کوئی عدت نہیں ہے جس کو تم شمار کرو؟ اس جملے سے اور اس جملے کے اس انداز سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ یہ جو عدت ہے یہ گویا شوہر کا عورت پر ایک حق ہے۔ عدت کے ساتھ 3 قسم کے حقوق وابستہ ہے۔ یہ جو عدت عورت گزارتی ہے یہ حق ہے ایک تو شوہر کا، اس لیے کہ اس پیریڈ کے درمیان گویا کہ وہ شوہر کو رجوع کا حق ہوتا ہے، یا وہ نفقہ خرچ کرتا ہے، یا اس کے گھر میں ہو، یا اس کی نکاح سے ابھی خارج نہیں ہوئی، یہ اس وجہ سے گویا شوہر کا ایک حق اس سے متعلق ہے۔ اور دوم، اس میں اولاد کا بھی حق ہے تاکہ عدت گزرنے کے بعد رحم کی ایک طرح صفائی ہو اور نسب واضح ہو جائے۔ اور سوم یہ حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے جس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ تو فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا، اس میں یہ خطاب مردوں سے اس لیے ہے کہ ان کا اس عدت سے ایک حق متعلق ہے۔ لیکن اگر کوئی مرد اپنا حق ساقط کرے، مثلا ایک مرد کہے کہ چلو تم عدت مت گزارو، میرا حق ہے نا، چلو مت گزارو، تو پھر بھی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ عدت ترک کر دے، اس لیے کہ صرف مرد کا یا شوہر کا حق نہیں ہے یہ عدت، بلکہ اس عدت سے اللہ کا حق بھی متعلق ہے، لہذا اللہ کے حکم کے مطابق بھی وہ عدت گزارنے کی پابند ہوگی۔ تو یہ حقوق ان میں تینوں متعلق ماننا اس لیے ضروری ہے کہ گویا شوہر اگر حق سے دستبردار بھی ہو
تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ عدت ختم ہو جائے گی۔ تعتدونہا کا یہی مطلب ہے کہ تم اس عدت کو شمار کرو، یعنی شمار کراؤ اور اس عدت کو پورا کرنے کا مطالبہ کرو۔ فمتعوہن، تو ان کو متع طلاق دو، وسرحوہن سراحا جمیلا، اور ان کو رخصت کر دو اچھا رخصت ہونا۔ اچھا رخصت ہونا کیا ہوتا ہے؟ اور عرف میں وہ اچھا اور برا سب جانتے ہیں۔ ان کو کچھ دیا ہے تو وہ واپس نہ لیا جائے، ان کو رخصت کریں تو بجائے ان کے عیوب ٹٹولنے کے اور شور شرابہ اور شکایات کرنے کے، اب ان کو چھوڑ دو کہ وہ کہیں اور اپنے لیے نکاح کریں، اور خوش اسلوبی کے ساتھ اس معاملے کو ختم کرو۔ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما۔ یہ آیت نمبر 50 ہے، اور اس میں ایک شبہ اور اعتراض کا جواب ہے۔ وہ یہ کہ حضرت زینب بنت جحش سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نکاح کرنے کا حکم دیا گیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں 4 بیویاں موجود تھیں، تو حضرت زینب سے نکاح کرنا گویا یہ نکاح خامس تھا، یہ 5واں نکاح تھا۔ تو ایک سوال اور ایک اعتراض اس پر یہ بھی تھا کہ 4 سے زیادہ نکاح اور شادیاں تو جائز نہیں ہیں، تو یہاں زینب سے نکاح یہ تو 5واں نکاح ہے، تو یہ کیسے کیا جا رہا ہے؟ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 قسم کی عورتیں اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دی ہیں، اور یہ آپ کے لیے خالص ہے اور یہ آپ کی خصوصیت ہے، اور آپ کے لیے ان 4 قسم کی عورتوں میں سے جن سے آپ ارادہ کریں نکاح کا، ان سے آپ نکاح کریں، آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور 4 کی یہ پابندی عام مومنین کے لیے تو ہے، لیکن آپ کے لیے وہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی 4 کی پابندی لگائی ہے، اور اللہ ہی نے آپ کے لیے 4 کی اجازت دی ہے، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ تو وہ 4 قسم کی عورتیں جو آپ کے لیے حلال کر دی گئی ہے وہ کون سی ہیں؟ یا ایھا النبی، اے پیغمبر، انا احللنا لک، بے شک ہم نے حلال کر دیا ہے آپ کے لیے، ازواجک اللاتی، آپ کی وہ بیویاں، آتیت اجورہن، جن کو آپ ان کے مہر دے چکے ہیں، جن بیویوں کو آپ مہر دے چکے ہیں اور وہ آپ کی نکاح میں ہیں، یہ تو آپ کے لیے حلال ہے۔ یہ پہلی قسم۔ وما ملکت یمینک، اور وہ جن پر آپ کے دائیں ہاتھ مالک ہوں، مما افاء اللہ علیک، اس میں سے جن کو اللہ نے آپ پر لوٹا دیا ہے، مال غنیمت میں سے۔ مال غنیمت سے کوئی لونڈی آئی اور وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ افاء اللہ یعنی ردہ علیک من الکفار، جس کو اللہ نے، افاء کا مطلب ہوتا ہے لوٹانا،
جس کو اللہ نے لوٹا دیا ہو کافروں سے آپ کی طرف۔ اور یہ فی اور مال فی کا استعمال تو وہاں ہوتا ہے اصطلاح میں جہاں جنگ کے بغیر ہی مال حاصل ہوا ہو، لیکن یہاں یہ لفظ اپنے عمومی مفہوم میں ہے کہ اللہ نے کفار سے وہ مال آپ کو لوٹا کر دیا ہو بغیر جنگ کے یا تسلط اور غلبے کے نتیجے میں۔ اس کو بھی کبھی کبھی یعنی غنیمت کو بھی فی کہا جاتا ہے، مال غنیمت کو بھی کبھی مال فی کہا جاتا ہے۔ یہ دوسری قسم۔ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں اور پھوپھیوں کی بیٹیاں، وَبَنَاتِ خَالِكَ، اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں، وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ، اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں۔ چچا اور پھوپھیوں کی بیٹیاں یعنی قریشیہ، قریش کے خاندان میں۔ اور وہ بنات خالق و بنات خالاتک، ماموں کی بیٹیاں یا خالاؤں کی بیٹیاں، یعنی بنی زہرہ، یہ دو بڑے خاندان قریش اور بنی زہرہ کے خاندان میں سے۔ اس لیے کہ آپ کے ماموں اور خالاؤں کی بیٹیاں تو تھی نہیں، تو کیا مراد ہے وہ بنات خالق و بنات خالاتک، یعنی من بنی زہرہ۔ مفسرین نے یہ وضاحت کی ہے کہ دو خاندانوں کا اصل میں یہاں تذکرہ ہے، لیکن ان میں بھی اللاتی ہاجرن معک، ان میں بھی ان لڑکیوں سے آپ نکاح کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہو۔ ہاجرن معک، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہو۔ آپ کے ساتھ ہجرت تو کسی نے نہیں کی۔ معک کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ ہی چلی ہوں ہجرت میں، بلکہ معیت سے مشترک اشتراک مراد ہے۔ آپ کے ساتھ کا مطلب ہے المعیت ہنا الاشتراک فی الہجرت لا فی الصحبت، آپ کے ساتھ یعنی ہجرت کرنے میں شریک کار ہو۔ عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ دخل فلان معیہ، فلاں میرے ساتھ داخل ہوا، یعنی کان عملہ کا عملی، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی اس کا اور میرا عمل ایک ساتھ ہے، ایک جیسا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ہجرت کی ہوں، یعنی وہ بھی مکہ سے مدینہ آئی ہوں، اور جس زمانے میں یہ ہجرت لازم اور ضروری تھا، اور اس وقت وہ بھی ہجرت کر چکی ہوں۔ تو یہ تیسری قسم آپ کے اپنے خاندان قریش بنی زہرہ میں، اور وہ بھی ہجرت کرنے والی لڑکیوں سے آپ نکاح کر سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے حلال اور جائز۔ اور یہاں اس انداز بیان میں عمی کا واحد ہے، چچا، عمات پھوپیاں یہ جمع ہے، اور خالے کا یہ واحد ہے، ماموں، اور خالات کا خالائیں یہ جمع ہے، یعنی مذکر میں عم اور خال، چچا اور ماموں وہ واحد ہے، اور عمات اور خالات یہ جمع ہے۔ اس پر بھی مفسرین نے ایک بہت تفصیلی بحث کی ہے، خاص کر روح المعانی نے، بلکہ علامہ سبکی کا انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ انہوں نے اس پر بھی ایک مستقل رسالہ لکھا ہے، صرف اسی پر ایک رسالہ لکھا ہے کہ یہ خال اور عم واحد اور
خالات اور عمات جمع کیوں ہیں. لیکن حاصل روح المعانی میں علامہ آلوسی نے یہ نکالا ہے، ابو حیان اندلوسی کا قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے یہ وضاحت کی ہے کہ عربیت میں جب ابن اور بنت کی اضافت ہوتی ہے عم یا خال کی طرف، تو ہر جگہ یہ عم اور خال مفرد استعمال ہوتا ہے. یعنی عربیت میں لغت کے عرف میں ایک زبان کی جو استعمال کا طریقہ ہوتا ہے، اس عربیت کے استعمال کا یہ طریقہ ہے کہ جب عم اور خال کی طرف بیٹے یا بیٹیوں کی نسبت ہوتی ہے تو یہ مفرد ہی استعمال ہوتا ہے. اور اس پر بہت سارے اشعار جاہلیت کے موجود ہیں، اور علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ اشعار کثیرہ اس پر دلیل ہے، اور اسی کو انہوں نے اپنی اس پوری بحث میں ترجیح دی ہے کہ یہ مراد ہے. اور یا یوں کہہ لے کہ یہ جو عم اور خال کا لفظ ہے یہ اصل میں مفرد جنسی ہے، یہ جنس کے مفہوم میں ہے. جنس کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی جنس چچا اور جنس ماموں، اور اس کے اندر پھر سب شامل ہیں. لیکن عمہ اور خالہ یہ جو مؤنث لفظ الفاظ ہیں، عمتن اور خالتن، یہ جنس کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے. تو جہاں پر جنس کے لیے ایک لفظ استعمال ہو سکتا ہے عم اور خال، وہاں تو اس کو مفرد رکھا، اور جہاں وہ جنسیت کے معنی میں وہ استعمال نہیں ہو سکتا اس عمومی مفہوم میں، تو وہاں اس کے لیے جمع کے الفاظ ہیں. تو خلاصہ آسان الفاظ میں یہ ہے کہ یہ مفرد اور یہ جمع ہونا اور کوئی وجہ نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ عربیت کا اور لغت کا استعمال یوں ہے. یہ آسان جواب. وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً نمبر 4 آپ کے لیے حلال ہے وہ عورت بھی جو کہ مومنہ ہو، کافرہ نہیں. جنہوں نے ہجرت نہیں کی وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے، تو کافرہ کہاں سے حلال ہوگی؟ تو وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً جو مومنہ عورت ہو. اِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ اگر وہ اپنے نفس کو، اپنے آپ کو ہبہ کر دے، بخش دے نبی کے لیے، للنبی نبی کے لیے. یہاں پر لکا کا لفظ نہیں کہا، للنبی کا، کہ یہ خطاب عمومی نہیں ہے، نبی کے لیے ہی خاص ہے کہ اگر کسی عورت نے خود کو ہبہ کر دیا کہ میں اپنے نفس کو آپ کے ہبہ کرتی ہوں، تو نبی کے لیے یہ اجازت اور جائز ہے. ان اراد النبی ان یستنکحا کہ اگر نبی چاہے اور ارادہ کرے کہ ان سے نکاح کرے، تو نبی کے لیے بغیر مہر کے، بغیر ولی کے، بغیر گواہوں کے اس عورت کے ہبہ کرنے کے نتیجے میں ہی آپ کے لیے نکاح جائز ہے. خالصۃ لک من دون المومنین یہ خالص آپ کے لیے ہے، نہ کہ دوسرے مومنین کے لیے. یہ خالصۃ لک کا جو لفظ ہے اس کا تعلق یا تو صرف وامرأۃ مؤمنۃ سے، جو آخری 4 اقسام میں سے جو آخری قسم، اس لیے کہ جن کو آپ نے مہر دیے ہیں وہ آپ کے لیے حلال ہے. تو مہر تو اگر مومنین عورتوں کو مہر دیتے ہیں تو ان کے لیے بھی حلال ہے. یا یہ کہ تمہارے لیے جائز رکھا ہے اللہ نے کہ باندیوں لونڈیوں کو اللہ نے حلال رکھا ہے، تو وہ تو عام مومنین کے لیے بھی حلال ہے. یا یہ کہ آپ کے خالہ کی، ماموں کی، چاچا کی بیٹیاں حلال ہیں، تو وہ تو عام مومنین کے لیے بھی حلال ہے. تو وہ تو خصوصیات نہیں ہیں. خالصۃ لک من دون المومنین اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق صرف وامرأۃ مومنۃ سے. ایک عورت خود کو بخش دے اور آپ نکاح کرنے کا ارادہ کرنا چاہیں تو بغیر مہر کے آپ ان سے نکاح کریں، یہ آپ کے لیے جائز ہے. باقیوں کے لیے پابندی ہے. قد علمنا تحقیق کے ساتھ ہم جانتے ہیں
ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، اس کو جو ہم نے مقرر کیا ہے اور فرض کیا ہے ایمان والوں پر ان کی بیویوں کے معاملے میں، وما ملکت ایمانہم، اور ان لونڈیوں کے بارے میں جن پر ان کے دائیں ہاتھ مالک ہیں۔ وہ ہم جانتے ہیں کہ عام مومنین پر جو احکام ہے وہ کیا ہے؟ وہ مہر ہے، وہ گواہ ہے، وہ ولی ہے، وہ نان نفقہ ہے، تو وہ ہم جانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ مومنین کے لیے جو احکام ہیں وہ دوسرے ہیں، یہ خالصۃ لک من دون المومنین۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ خالصۃ لک من دون المومنین کا تعلق ان چاروں ہی اقسام سے ہے، صرف اس آخری سے نہیں، بلکہ یہ چاروں آپ کے لیے خاص ہے ایمان والوں میں سے۔ تو پھر سوال ہے کہ چاروں کیوں خاص ہے؟ ان میں کیا باقی تینوں میں خصوصیت کی کیا بات ہے؟ تو باقی تینوں میں خصوصیت کی ایک بات تو یہ کہ آپ کے لیے جن کو آپ نے مہر دیا ہے وہ آپ کے لیے حلال ہے، اس میں 4 کی قید نہیں ہے، 5ویں بھی آپ کے لیے جائز ہے۔ تو باقی مومنین اگر مہر دیں گے بھی تو جائز ہے، لیکن 4 تک، اور آپ کے لیے حلال ہے اللہ آتیت اجورہن، بغیر کسی قید کے۔ آپ کے لیے نکاح میں یہ وسعت ہے، تو یہ خالصۃ لک من دون المومنین۔ اور وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک، آپ کے لیے لونڈیاں اور بھاندیاں وہ جائز و حلال ہے۔ تو اس میں خصوصیت کی کیا بات ہے؟ آپ کی ازواج آپ کے بعد ان کے لیے کسی اور سے نکاح کرنا حرام، جائز نہیں۔ اسی طرح آپ کی لونڈیوں کے لیے بھی آپ کے بعد کسی سے نکاح کرنا حلال اور جائز نہیں۔ یہ لونڈیوں کی خصوصیت ہے، علامہ آلوسی نے روح المعانی میں یہ خصوصیت لکھی ہے۔ اور اسی طرح یہ خصوصیت ہے کہ اگر مال غنیمت میں مال آئے تو آپ بغیر تقسیم سے پہلے ہی از خود ان میں سے کسی لونڈی کو اپنے لیے خاص کرنا چاہیں تو آپ کے لیے جائز ہے۔ یہ خصوصیت اور کسی کو حاصل نہیں ہے، دوسرے امیر المومنین کے لیے یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے، مگر یہ آپ کے لیے۔ تو وما ملکت میں بھی یہ خصوصیت ہو گئی۔ بنات عمک، بنات عماتک، بنات خالک، بنات خالاتک، یہ حلال تو سب کے لیے ہیں، لیکن آپ کے لیے شرط ان میں یہ ہے کہ انہوں نے ہجرت کی ہو۔ اس لیے ام ہانی فرماتی ہیں، یہ اور ان کی رائے ہے، بہرحال اقوال تو دونوں ہیں، لیکن ام ہانی نے کہا ہے کہ چونکہ میں نے ہجرت نہیں کی تھی تو میں حلال نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی کے لیے کہا تھا، مگر انہوں نے اپنا عذر پیش کیا بچوں کا، تو آپ نے ان کا عذر قبول کیا۔ پھر اللہ نے یہ آیت نازل کی، ام ہانی نے کہا کہ میں حلال ہی نہیں تھی، اس لیے کہ میں نے ہجرت نہیں کی اور میں تو لقا میں سے تھی۔ یہ اللاتی ہاجرن معک کی جو قید ہے یہ آپ کی خصوصیت ہے، اور یہ ہجرت کی قید اس لیے رکھی ہے کہ ہجرت کے ذریعے سے گویا کہ ایمان کا کمال ہوتا ہے، اور آپ کے لیے ایسی ہی عورتیں مناسب ہے جو کامل ہو، اور ہجرت کے نتیجے میں گویا کہ آپ کے اپنے خاندان کی جنہوں نے ہجرت کر لی، گویا آپ کے ساتھ وہ ایسی مخلصہ ہے کہ وہ محبہ ہے، تو آپ کے لیے ایسی محبت والی ہی چاہیے۔ تو ہاجرنا ہجرت کی قید میں یہ فائدہ ہے۔ اور باقی نمبر 4 وامرأۃ مؤمنۃ، بغیر مہر کے، یہ تو خصوصیت ہے ہی۔ تو خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ ان چاروں سے بھی متعلق ہو سکتا ہے۔ خاص کر 2 باتیں، یعنی بغیر مہر کے کسی عورت کا خود کو حوالہ کرنا اور 4 سے زیادہ شادیاں کرنا، اس کے بارے میں بالخصوص ہے کہ خالصۃ لک من دون المؤمنین۔ لکی لا یکون علیک حرج، یہ آپ کے لیے خالص کیوں؟ یہ لکی لا کا تعلق یا تو احللنا سے ہے
یا ایھا النبی انا احللنا لک، ہم نے آپ کے لیے یہ حلال کر دیے ہیں یہ چاروں۔ یہ کیوں حلال ہے؟ یہ وسعت نکاح میں کیوں دی؟ وسعت دی نا، بغیر مہر کے بھی ہو، پابندیاں کم ہیں، یہ وسعت کیوں دی؟ اور خالصتاً یہ آپ کی خصوصیت کیوں رکھی؟ دونوں سے تعلق ہو سکتا ہے۔ لکئی لا یکون علیک حرج، تاکہ آپ پر حرج، تنگی نہ ہو، دشواری نہ ہو، آپ کے لیے آسانی ہو، آپ پر دعوت دین کا، نبوت کا، پیغام رسانی کا ایک بہت بڑا بوجھ ہے، اس میں آپ کے لیے آسانی ہو۔ وہ آسانی کس نوعیت کی آسانی ہے؟ آپ کو امت کی رہنمائی کے لیے امت کو تعلیم دینی ہے، تبلیغ کرنی ہے، تو زیادہ بیویاں ہوگی تو زیادہ دین کی تعلیم حاصل کرے گی اور زیادہ امت میں دین کی باتیں پہنچے گی۔ اس لیے کہ جو بات میاں بیوی آپس میں جس طرح کر سکتے ہیں اور جس طرح ایک دوسرے سے واقفیت رکھتے ہیں، وہ عام لوگوں میں تو نہیں ہے، عام خواتین میں تو نہیں ہے۔ تو امت کی عورتوں کو اور امت کی خواتین کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچنا اور انہیں تعلیم پہنچنا، اس کے لیے آپ کے ازواج کی کثرت ضروری تھی، تاکہ آپ پر اس تعلیم اور اس تبلیغ کی دشواری نہ ہو۔ چنانچہ ازواج مطہرات کے توسط سے امت کو بے شمار مسائل پہنچے ہیں، ہزاروں حدیثیں پہنچی ہیں، بہت سارے مسائل اور دین کی باتیں اور آپ کے گھریلو معاملات، ان سے متعلق خاص طور پر بہت ساری باتیں وہ امت تک پہنچی ہیں اور رہنمائی ہوئی ہیں، وہ ازواج کے توسط سے۔ اور اس میں سیاسی اور اجتماعی فائدہ بھی تھا کہ ایک جگہ نکاح کر لینا، وہاں کا داماد بن جانا، عربوں کے ہاں وہ صرف کسی ایک شخص کا داماد نہیں ہوتا تھا، بلکہ پورے قبیلے کا داماد سمجھا جاتا تھا، اور وہ لوگ اس کو اپنا فخر سمجھتے تھے اور اس کے نتیجے میں وہ سپورٹ کرتے تھے۔ تو بہت سارے خاندانوں کے ساتھ یہ تعلق قائم ہونے سے گویا کہ بڑے بڑے خاندانوں کو کی دلجوئی کرنا اور ان تک دین کی بات پہنچانا اور ان میں دین کا کام کرنا یہ آسان ہوتا تھا۔ تو یہ ایک سیاسی اور اجتماعی فائدہ بھی تھا۔ ورنہ تو آپ نے تو 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ سے شادی کی اور پھر 25 سال تک وہی رہی، اور جبکہ وہ اس وقت 40 سال کی تھی اور ان کی وفات تک کوئی دوسری شادی کی نہیں، اور 50 سال کی عمر تک تو آپ کی ایک ہی شادی تھی۔ تو اس کے بعد سے پھر مسلسل یہ بہت ساری شادیوں کرنے کا نتیجہ کیا صرف یہ ہو سکتا ہے کہ معاذ اللہ یہ کوئی شہوت کا غلبہ تھا، بلکہ 50 سال کے بعد یہ کثرت سے نکاح اور تعدد ازواج، اس کے یہ دوسرے بہت سارے فوائد پیش نظر تھے۔ اگرچہ ایک نبی کو اللہ نے طاقت بھی عام امتی سے زیادہ دی ہوتی ہے، اور اگرچہ نبی کا نفس پہ کنٹرول بھی سب سے زیادہ ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود 50 سال کے بعد ہی آپ کی یہ تعدد ازواج کی بنیادی وجہ یہ ہے لکی لا یکون علیک حرج، تاکہ آپ پر دین کے پھیلانے میں، تبلیغ دین میں، تعلیم دین میں کوئی حرج نہ ہو اور سیاسی اور اجتماعی اور تعلیمی فوائد حاصل ہو۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ جو آیت ہے، اس آیت میں منکوحات کی وسعت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان فرمایا گیا ہے۔ تو زیادہ بیویاں ہونے میں تو پھر جو بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ تو عدل کا ہے، وہ تو ان میں انصاف کا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر انصاف نہیں کر سکتے ہو تو ایک ہی کافی ہے، اس لیے کہ عدل اور انصاف کرنا آسان بھی نہیں، تو یہ خود کو آزمائش میں ڈالنا ہے۔ اس لیے اگلی آیت میں نکاح کے بعد اور تعدد ازواج کی اتنی وسعت دینے کے بعد مسئلہ قسم
یعنی نمبر کے معاملے میں بھی آپ کے لیے وسعت دے دی کہ آپ کو اجازت ہے جس بیوی کے نمبر کو آپ پیچھے کرنا چاہیں اس کو پیچھے کر دیں، جس کو آپ طلب کرنا چاہیں، ملانا چاہیں، ان کو ملائیں۔ یہ نمبر کا عدل بیویوں کے درمیان آپ پر واجب اور لازم نہیں، اس کو کہتے ہیں مسئلہ قسم۔ ایک ہوتا ہے قسم سین کے زبر کے ساتھ، وہ قسم کھانے کو کہتے ہیں، لیکن ایک قسم ہے۔ القسم کا مطلب تقسیم زوجات کے درمیان، بیویوں کے درمیان۔ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک ذلك ادنی ان تقر اعینہن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما۔ ترجی من تشاء، آپ دور کر دیں جن کو آپ چاہیں، منہن ان میں سے، نمبر سے، وتؤوی الیک من تشاء اور ملا لیں اپنے پاس جس کو آپ چاہیں نمبر میں۔ ترجی ارجا یرجی، ارجا کا معنی مؤخر کرنا، اور تؤوی آوا یوی ایوا کا مطلب ہوتا ہے جگہ دینا اور ملانا۔ ارجیت الامر یعنی میں نے معاملے کو مؤخر کر دیا، اور تؤوی معنی یعنی وتضم الیک۔ نکاح کے بعد اس آیت کا ایک مطلب یہ بھی بیان ہوا ہے آپ جس کو چاہیں رکھیں، جس کو چاہیں طلاق دیں، لیکن زیادہ اکثر علماء کے نزدیک یہ معنی ہے کہ آپ نمبر میں جن کو آپ چاہیں نمبر میں پیچھے ہٹا دیں اور جن کو چاہیں نمبر میں ملا دیں۔ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ، اور جن کو آپ طلب کریں ان میں سے جن کو آپ نے کنارے پر کر دیا ہے، اور پہلے آپ نے جس کو نمبر سے ہٹا کر دور کر دیا ہے اس کو آپ دوبارہ طلب کر کے نمبر میں شامل کرنا چاہیں تو فلا جناح علیک، تو بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں، تاکہ یہ دشواری اور یہ ذہنی الجھن اور پریشانی بھی آپ پر نہ ہو۔ اللہ نے آپ پر یہ بھی وسعت کر دی، اس لیے کہ اس کے نتیجے میں پھر کسی بھی سوال ہو سکتا ہے کہ یہ تو اور پریشانی بڑھ سکتی ہے کہ ازواج میں سے جس کو آپ نمبر میں شامل کریں گے وہ اشکال کرے گی، جن کو نمبر میں شامل نہیں کرے گی وہ اشکال کرے گی کہ مجھے کیوں نمبر میں نہیں رکھا۔ تو اس کا بھی اگلی جملے میں جواب ہے۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب آپ پر حق نمبر کا لازم نہیں ہوگا تو پھر جن کو حق ملے گا وہ خوش ہو جائے گی کہ نمبر لازم نہیں تھا اور مجھے نمبر ملا، جن کو نمبر نہیں ملے گا ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، بھئی نمبر تو واجب ہی نہیں ہے، جن کو تھوڑا ملے گا وہ خوش ہو جائیں گے۔ تو یوں ایک آسانی ہو جائے گی گھریلو زندگی میں۔ تو ذالک ادنی ان تقر اعینہن، یہ تین جملے آ رہے ہیں تو میں نے اس لیے تین طرح کی باتیں کی۔ ذالک ادنی، یہ زیادہ قریب ہے، یہ سہولتیں جو خاص آپ کے لیے ہیں، یہ جو آپ ہی کے اختیار رکھا گیا ہے، یہ اس لیے ہے ان تقر اعینہن، کہ ٹھنڈی ہو جائیں ان کی آنکھیں، خوش ہو جائیں ان کی آنکھیں، اور تقر قرار سے بھی ہیں تاکہ قرار پائیں ان کی آنکھیں، معنی خوش ہونا ہے۔ خوش آدمی کی آنکھوں میں قرار بھی ہوتا ہے اور ٹھنڈک بھی ہوتی ہے، قرار لو یا ٹھنڈک لو۔ اور جن کی آنکھوں میں حرکت ہوتی ہے وہ غمگین ہوتا ہے، غمگین آنکھوں میں حرکت ہوتی ہے اور گرمائش ہوتی ہے۔ ولا يحزن، اور تاکہ وہ غمگین نہ ہوں، یہ قریب ہے اس کے
کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور خوش ہوں، ولا يحزن اور غمگین نہ ہوں، وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ اور راضی ہوں اس پر جو آپ ان کو دیں، کلہن سب کی سب۔ اگر آپ ان کو نمبر پورا دے دیں گے تو خوش ہو جائیں گے، نہیں دیں گے تو غمگین نہیں ہوگی، کچھ دے دیں گے تو خوش و راضی ہو جائیں گے۔ یہ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ۔ لیکن باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نمبر واجب نہیں تھا، لیکن آپ نے پھر بھی اس عدل کا اور اس نمبر کا نہایت لحاظ رکھا ہے۔ یہ آپ کی خوش اسلوبی، حسن اخلاق اور احتیاط پر مبنی عمل تھا کہ باوجود واجب نہ ہونے کے آپ نے پھر بھی نمبر میں بڑا خیال رکھا، حتیٰ کہ حضرت عائشہ کے پاس بھی رہنے کا جب بیماری کے ایام میں ارادہ تھا تو باقی ازواج سے اجازت لی۔ تو یہ آپ نے گویا کہ عزیمت پر عمل کیا، رخصت کے مقابلے میں عزیمت پر عمل کیا۔ واللہ یعلم ما فی قلوبکم اور اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ یہ اب ایمان والوں سے خطاب ہے، یہ نبی کے لیے خاص ہے لیکن تمہارے لیے خاص نہیں ہے۔ عام مومنین پر عدل کرنا اور یہ نمبر برابر رکھنا یہ واجب ہے اور ضروری ہے، وہ ایسا نہیں، اللہ یہ کہ غیر اختیاری ہو تو تمہارے دلوں میں جو غیر اختیاری محبت اور میلان کسی ایک جانب میں ہو اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے، ورنہ اختیاری طور پر تمہیں نمبر میں برابری رکھنا لازم ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ دعا تھی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اللہم ھذہ قدرتی فیما املک فلا تلمنی فیما تملک ولا املک۔ اے اللہ یہ میرے اختیار میں تھا جو میں برابری کر رہا ہوں، اور مجھے ملامت نہ کرنا اس پر جو میرے اختیار میں نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں احکام دیے، لیکن ان احکام کے برخلاف اگر تم نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرو گے، کوئی بدگمانیاں کرو گے، تمہارے دل میں کچھ اور باتیں خیالات ہوں گی تو جان لو کہ اللہ علم والا ہے، اور فوراً گرفت نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ حلیماً حلم اور والا ہے اور بردبار ہے۔ یا لا یحل لک النساء من بعد، حلال نہیں ہے آپ کے لیے عورتیں اس کے بعد۔ اس کا ایک مطلب یہ کہ آپ کے نکاح میں جتنی عورتیں ابھی ہیں جو 9 بیویاں تھیں، اس کے بعد کسی اور سے نکاح حلال نہیں، لیکن اس کا زیادہ صحیح مفہوم یہ ہے جو ابی بن کعب حضرت اکرمہ مجاہد سے مروی ہے، معالم التنزیل میں بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے لیے ان 4 اقسام کے علاوہ نکاح حلال نہیں ہے۔ ان 4 اقسام میں آپ دیکھیں گے اور اس میں پھر آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے، تو وسعت ہے، لیکن علاوہ ان 4 اقسام کے، من بعد کا مطلب من بعد الاصناف فی الاربع، ان 4 اصناف کے علاوہ۔ ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور نہ یہ جائز ہے کہ آپ بدل دیں ان کے ذریعے سے دوسری بیویوں کو۔ آپ ان موجودہ بیویوں میں سے کسی بیوی کو طلاق دے کر اس کی جگہ کسی اور کو لانا چاہیں تو یہ جائز نہیں، یہ اب ہمیشہ کے لیے آپ کی بیویاں ہیں۔ اور پہلے ذکر ہوا ہے کہ جب ازواج مطہرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کو اختیار کیا تھا، جب اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں دنیا چاہیے تو آؤ کہ تمہیں طلاق دے دوں، تو سب ازواج نے جب آپ کی معیت کو پسند فرمایا تو اللہ نے انہیں یہ اعزاز بخشا کہ اب آپ ان بیویوں کو بدل نہیں سکتے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اگرچہ آپ کو ان دوسروں کا حسن زیادہ اچھا لگے۔ اس لفظ میں امام قرطبی نے لکھا ہے کہ فی هذه الآیہ دلیل علی جواز ان ينظر الرجل الى
من یرید زواجہا، اس میں دلیل ہے کہ کوئی شخص اگر جس عورت سے نکاح کا ارادہ کرے اس کو دیکھنا چاہے تو جائز ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ۔ یہ تو محض بطور احتمال کے یہاں ذکر ہے، اور غیر اختیاری طور پر نظر پڑ جانا اور اس سے حسن معلوم ہو جانا وہ بھی اپنی جگہ اس میں شامل ہے، لیکن جن سے ارادہ نکاح ہو اس کو دیکھنے کی اجازت ہے۔ بلکہ حدیث میں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے نکاح کا ارادہ ظاہر کیا تو آپ نے ان سے کہا تھا کہ انظر الیہا، ان کو دیکھو، اس لیے کہ یہ زیادہ لائق ہے کہ تمہارے درمیان محبت کی یہ رفاقت دیر تک رہے، تو یہ دیکھنا جائز ہے۔ الا ما ملکت یمینک، مگر جس پر آپ کے دائیں ہاتھ مالک ہیں اس میں پھر آپ کے لیے تبدل کی یہ پابندی نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ہے نگران اور نگہبان، حافظ اور مطلع، اور حالات پر اللہ کی نظر ہے۔